کہ قرآن کریم کی ایک آیت جو بہت چھوٹی ہے اور اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی شاندار آیت ہے، اور آسان اتنا کہ بچہ بچہ کو وہ یاد ہے، بوڑھے اور جوان کو وہ یاد ہے، پڑھے اور ان پڑھ کو وہ یاد ہے، شہری اور دیہاتی سب کو یاد ہے۔ بلکہ یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کی نماز میں یہ سورت نہ پڑھی جاتی ہو اور روز نہ پڑھی جاتی ہو، چونکہ چھوٹی آیت بھی ہے، آسان آیت بھی ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے، تو پڑھنا بھی آسان ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو نہ جاننے کی وجہ سے جو قدر کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دل میں بات آئی کہ جس طرح آیت الکرسی کی اہمیت پر کچھ گزارشات کیا ہے، اس پر بھی کچھ گزارش کر دو۔ دعا کیجیے اللہ پاک وہ بات اس سورت کے بارے میں کہلوا دے جو آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دونوں کے لیے مفید ہو، اور ہم سب اس سورت پر عمل کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق بھی دے۔ یہ سورت، جس سورت کی تلاوت میں نے کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں تھا جو ہر لمحے اس آیت مبارکہ کو پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر لمحے سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ معمولی صورت تھی کہ اور بھی عمل کرے آدمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بہت عظیم الشان کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک بار پڑھنا 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی بات کو ایک جگہ دوسری حدیث میں دوسرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او صحابہ، تم میں سے کون ہے جو رات میں سونے سے پہلے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، 10 سے 12 کا پڑھ کے سونا کسی کے قبضے میں نہیں، کسی کی ہمت نہیں، رات گزر جائے گی 10 سے 12 پڑھنے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ 3 بار پڑھ لو تو 1 قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک بار کیا، میں تو 20 بار اور 30 بار اور 40 بار پڑھ لیں گے اس کو، بہت آسان آپ نے فرما دیا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کس طرح سے بیان فرمائی۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے کہا کہ جتنے ساتھی جمع ہو سکتے ہوں جمع ہو جائیں۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لو میرے دوستو کہ ہم سب کے یہاں پر آنے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کے آنے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ وہ جمعہ کا دن ہو، خواہ وہ اتوار کا عصر کے بعد کی مجلس ہو، دین کی باتیں کی جائیں گی، سنایا جائے گا، اور ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات دین کی ہوگی، معلومات ہوں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب انسان کسی مجلس میں آتا ہے اور تھوڑا ایک بیگ تو دین نہیں آتا، ایک بیگ دین کا پورا علم بھی نہیں آتا، تھوڑا قطرہ جمع ہو کر کے دین پورا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قطرہ بشبد، قطرے سے دریا بنتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کی معلومات ہو جائیں۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آج معلومات تو بہت ہیں لیکن معمولات نہیں ہیں۔ معلومات ایک الگ چیز ہے اور معمولات الگ چیز ہے۔ آج معلومات کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ علم رکھنے والے ہیں، جس سے بحث کرو تو وہ لگتا ہے کہ بس اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، بڑی باتیں، لیکن عمل کے معمولات کے اعتبار سے دیکھو تو خالی۔ تو معلومات پر نجات کا وعدہ نہیں ہے، معلومات پر نجات کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر معلومات پر نجات ہوتی تو کافر ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتا ہے، کافر ہمارے دین کے بارے میں بہت مطالعہ رکھتا ہے، یہود ہمارے دین کے بارے میں بہت مطالعہ رکھتے ہیں، نصارہ ہمارے دین کے بارے میں بہت علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، تو ان کو جنت میں چلا، حالانکہ کافر ہے۔ معلومات سے زائد معمولات کی طرف آنا پڑے گا۔ آج کے دور کے مقابل میں پہلے کے دور میں معلومات نہیں تھے، کم تھے، معلومات کم تھے، معمولات زیادہ تھے، تھوڑا علم تھا، عمل زائد تھا، تو پھر ان کو اللہ نے مقام عنایت فرمایا۔ آج علم بے پناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن عمل اس پر نہیں ہے۔ عمل پر وعدہ ہے، علم پر وعدہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، معلومات پر وعدہ نہیں ہے کہ تم کو یہ علم آ جائے گا تو ہم تمہیں بخش دیں گے، تم کو یہ علم ہوگا تو ہم جنت دے دیں گے، تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ کہیں اللہ پاک نے نہیں کہا، لیکن اللہ پاک نے یہ تو کہا ہے کہ تم اس علم پر عمل کرو گے۔ مثلا جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ پاک جنت دے دے گا۔ آیت الکرسی اور بندے کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرے اور جنت میں چلے گئے۔ تو ایک تو علم ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو عمل کرو گے تو یہ ہوگا۔ اسی طرح علم کا ہونا اتنا ضروری نہیں، کم علم ہو لیکن عمل ہو تو کمال کی بات ہے۔ اللہ پاک نے معمولات پر وعدہ فرمائے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ معمولات کی طرف تھے، تو پھر سب اللہ والے بنے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے، سچے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، علم والوں کے پاس بیٹھتے تھے، متقی حضرات کے پاس بیٹھتے تھے، حالانکہ ان کا علم بہت کم ہوتا تھا، لیکن جو اللہ والے بتاتے تھے وہ آ کر اس پر عمل کرتے تھے، اللہ پاک اس کی وجہ سے اپنی محبوبیت عنایت فرماتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو باتیں بتائی جائیں، کہنے والا اور سننے والا اس کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں لائے، معمولات میں
آئے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ ساتھیوں کو جمع کر لو. مقصد یہ تھا کہ زائد سے زائد شادی جمع ہو جائے. چنانچہ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت سے باہر آئے اور منبر پر تشریف رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن کریم سناؤں گا. صحابہ کو شوق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کریم 1/3 سنیں گے. 1/3 کا مطلب کیا سمجھا؟ 10 سپارے قرآن سنیں گے. چنانچہ صحابہ کا بڑا مجمع جمع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر واپس کاشان نبوت چلے گئے. صحابہ کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی آئی ہے، اس لیے وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. جب جبرائیل چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہمیں قرآن سنائیں گے، اس لیے کہ 1/3 قرآن 10 سپارے قرآن سنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خاصی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ 1/3 قرآن سنائیں گے. تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو 1/3 قرآن سنا دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو نہیں سنایا. یا رسول اللہ 1/3 قرآن کہاں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ اخلاص میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1/3 قرآن ہے، یعنی 10 سپارہ قرآن ہے. ایک نہیں متعدد حدیثیں اس پر ثابت ہیں. اب صحابہ کو معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ 50 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، تو اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. جو شخص اس سورت کو روزانہ 50 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس سورت کی برکت سے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اب یہ 50 کیسے ہوگا؟ بہت آسان، ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لو. 5 وقت کی نماز ہے تو 10 پڑھو گے تو 10 پنچے 50. اور منٹ کتنے لگے؟ 5 منٹ بھی نہیں. 5 منٹ میں یہاں سے اٹھتا ہوں اور صحن تک جاتا ہوں، سلہ رفتار میں 10 بار ہو جاتا ہے میرا. 10 بار دیکھو، چلتے چلتے 10 بار پڑھ لیا. اور بشارت کیا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 50 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پاک کتنے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اس پر تھوڑی وضاحت کر دوں. یہ گناہ جو معاف ہوں گے 50 سال کے، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہ. اللہ پاک نے چونکہ انسان سے بے پناہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے صغیرہ گناہ کی، تو اللہ پاک نے اس کے معافی کے بھی بڑے اسباب بتا دیے ہمیں. صغیرہ گناہ لمحے لمحے میں ہوتی تو ڈھیر ہو جاتا نا، پہاڑ لگ جاتا گناہوں کا. اللہ پاک نے زبردست انتظام ہمارے لیے اس گناہ کی معافی اور بخشش کا کر دیا کہ یہ عمل کرو گے تو معاف، یہ عمل کرو گے تو معاف، یہ عمل کرو گے تو معاف، یہ عمل کرو گے تو معاف. صغیرہ گناہ ایسے معاف، نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ 50 بار پڑھنے سے 50 سال کے گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے اللہ پاک نے قانون اور اصول بتایا ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو، اس لیے کہ وہ تھوڑے گناہ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کبیرہ گناہ مومن سے
کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن کبیرہ گناہ کرے گا۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بد نظری کبیرہ گناہ ہے، بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، مومن کی تذلیل کبیرہ گناہ ہے، چغلی کبیرہ گناہ۔ یہ اعمال، یہ برے کام مومن کہاں سے کرے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا اس سے، تو اسے سکون اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ معافی نہ کرا لے۔ تو فرمایا کہ 50 بار اس سورت کو پڑھنے سے 50 سال کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل تم کر لو تو جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جا سکتے ہو۔ 3 عمل تم کر لو تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جاؤ گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے خود پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے مجھ میں سے داخل ہو۔ جنت میں جب جائے گا بندہ تو ہر ایک کے لیے جنت کے دروازے مختص ہیں، اس عمل کرنے والا اس دروازے سے، یہ عمل کرنے والا اس دروازے سے، نماز پڑھنے والا اس دروازے سے، روزہ رکھنے والا باب الریان سے، تلاوت کرنے والا اس دروازے سے، تہجد پڑھنے والا سب مختص ہیں۔ لیکن یہ 3 عمل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل کر لو تو اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں جا سکتے۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تینوں عمل کیا ہیں ذرا بتا دیجئے، آپ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنے قاتل کو معاف کر دو، اپنے جس نے تمہیں قتل کیا ہے معاف کر دو۔ آپ کہو گے وہ تو قتل کر دیا گیا، معافی کیسے کرے گا؟ وہ معاف کیسے کرے گا؟ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک شخص نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو اس قدر زخمی کر دیا کہ چند لمحے میں آپ کو مرنا ہے، اور آپ نے اپنے ورثہ سے یہ کہا کہ دیکھو اس سے دیت نہ لینا، دیکھو اس سے بدلہ نہ لینا، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دے گا، جس جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتا ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتا ہے۔ دوسرا عمل فرمایا کہ جو شخص غیر معروف قرض کو معاف کر دے، یعنی قرض ادا کر دے، اپنے جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو ادا کر دے، تو جس جنت کے دروازے سے وہ جانا چاہے جنت میں جائے گا۔ آپ کہو گے یہ کیسا قرض ہے؟ بھائی آپ نے مجھ سے کچھ لیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، ہم ہیں، آپ ہیں اور اللہ ہے، 3 کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر آپ کہہ دو مولوی صاحب میں نے آپ کا کچھ نہیں لیا تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ثبوت نہیں ہے، آپ طاقت سے بھی نہیں لے سکتے، اخلاقاً بھی نہیں لے سکتے، اس لیے ثبوت نہیں۔ ایسی صورت میں قرض جو آپ مجھے ادا کرو گے وہ ایک کے خوف سے کرو گے۔ کس کے خوف سے کرو گے؟ اللہ کے خوف سے کرو گے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں جس جنت کے جس دروازے سے چاہو جا سکتے ہو۔ تیسرا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 10 بار ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کا اعلان ہے کہ میرے بندے جس جنت کے دروازے سے تم داخل ہونا چاہتے تمہارے لیے کھلے ہوئے۔ دیکھو چھوٹا سا عمل اور ثواب کتنا بڑا۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ کتنی بار؟
بس سب کو یاد ہے نا؟ تو اس عمل کو زندگی میں لاؤ گے کہ نہیں؟ جب لاؤ گے اس کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ۔ جب کل آپ جنت میں جاؤ گے تو میں بھی کہوں گا یا اللہ میں نے بھی فضیلت بیان کی تھی، مجھے بھی ان کے پیچھے پیچھے لے چلیے۔ مولویوں کی جو تجارت ہے یہی تو ہے، مولویوں کی جو اجرت ہے نا وہ یہی ہے۔ اللہ پاک اپنے شایان و شان آپ کو بھی دے، ہمیں بھی دے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 10 بار ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں۔ 20 بار پڑھتا ہے تو 2 محل تیار کرتے ہیں، 30 بار پڑھتا ہے تو 3 محل تیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے کہیں زائد پڑھوں، یعنی 30 40 50 60 70 80 90 100؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے اتنی محل تیار ہوتا چلا جائے گا۔ تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، جنت میں محل بناتے بناتے تھک جاؤ گے، اللہ کی رحمت نہیں تھکے گی۔ اللہ کی رحمت عطاء غیر مجزوز ہے۔ اللہ کی عطا جیسے اللہ کی ذات جیسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسی اللہ کی عطا بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس کے بعد اللہ پاک اپنی عطا کو بھی اسی طرح سے قیامت تک قائم رکھے گا۔ دیکھو چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور اللہ پاک نے اس پر اجر کتنا بڑا دیا ہے کہ فرمایا 10 بار کے بعد ایک محل۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال محنت کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، تو جا کے کہیں 80 60 40 گز کا ایک مکان بناتا ہے، اور پھر وہ مکان میں جا کر ان بنگلے اور کوٹھی والوں سے پوچھو کیا سکون ملتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے والوں کی باہر کو دیکھتے ہو تو آپ ان پر رشک کرتے ہو، لیکن ان کے اندر کو دیکھو تو پناہ مانگو، اے اللہ اس کوٹھی سے اس بنگلے سے ہمیں بچا۔ راتوں میں نیند نہیں ہے، دن میں سکون نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، ہر چیز سے خار کھاتے، مصیبت ہے، بے چینی ہے، بے آرامی ہے، بے اطمینانی ہے۔ اسباب راحت موجود ہیں، گھر میں بجلی بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، نرم بستر بھی ہے، اچھی بیوی بھی ہے، کھانے پینے کی سب چیز ہے، لیکن سکون نہیں۔ اور اللہ پاک جو محل ہمیں وہاں دے رہا ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان۔ دنیا کے محلات کو میرے بھائی اصل راحت دین میں ہے۔ اصل راحت کس میں ہے؟ دین میں ہے۔ اگر دین نہیں تو کوئی راحت نہیں، ورنہ دوستو بادشاہوں کے محلات کے کھنڈرات کو دیکھو تو اندازہ ہوگا دین نہیں تھا، تباہ ہو گیا۔ زائد دور نہ جاؤ، آپ ہندوستان کی دہلی کو جاؤ، مغل بادشاہوں کے کھنڈرات کو دیکھو، ان کے قلعوں کو دیکھو، ان کے محلات کو دیکھو، ان کے ٹوٹے پھوٹے اینٹوں کو دیکھو، ان کے قلعوں سے جو ان کی آواز آ رہی ہے اس کو سنو میرے بھائی، اس لیے کہ دین نہیں تھا۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی عنایت اور عطایا بھی لامحدود ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے بھائی اللہ عمل سے ملتا ہے، اللہ عمل سے ملتا ہے۔ اللہ کو تلاشو، اللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ مشقت چاہتا ہے، اللہ آتا ہے، لیکن انسان کا امتحان لے کے آتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اور بلخ ملک تھا، اس کے بادشاہ تھے۔ ہم جیسے بھکاری نہیں تھے، ہم جیسے قلاش نہیں تھے۔ ایک ملک کے بادشاہ تو بڑے شان والے بادشاہ تھے، بڑے شان والے بادشاہ۔ چنانچہ تھے بادشاہ لیکن طبیعتاً اللہ والے تھے، اور اللہ کی تلاش تھی۔ بادشاہت سے، مالداری سے
دنیا سے نفرت تھے بادشاہ، بڑے آرام و سکون میں تھے، لیکن اللہ کی فکر کہ اللہ مل جائے، میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے اور اللہ پاک ہمیں اللہ والا بنا دے۔ اللہ والے بن گئے تو دنیا تو خود بخود ملے گی یار۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی ہدایت کے مختلف طریقے بناتے ہیں اور بندے کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے ہدایت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم ابن ادہم اپنے محل میں آرام فرما رہے، رات کا وقت ہے، کسی کے چلنے کی آواز ان کے چھت پر محسوس ہوئی کہ میرے چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ اپنے وزیر کو اٹھایا اور کہا دیکھو چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ چنانچہ جب وزیر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چاروں ادھر ادھر جا رہا، اسے پکڑا اور کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی معاف کرنا، میرا اونٹ کھل گیا ہے، اس کو تلاش رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بے وقوف آدمی، اونٹ کو جنگل میں تلاش ہو جا کے، اونٹ کو جنگل میں تلاش ہو جا کر کے بادشاہ کا محل، پھر اس کے محل کے چھت پر اونٹ کہاں سے آ جائے گا؟ وہ کہا چلو بادشاہ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے یہی پوچھا بھائی میرے محل میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جناب والا میرا اونٹ میرے سے کھل گیا ہے اور میں اس کی تلاش میں آپ کے محل میں آ گیا ہوں، معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے عقل سے کام لو، اونٹ جنگل میں تلاشو، محل میں کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا معاف کیجئے گا بادشاہ صاحب، اللہ کو گدریوں میں تلاشو، بادشاہت میں نہیں مل سکتا، کر و فر میں نہیں مل سکتا، عیش و آرام میں نہیں مل سکتا۔ یہ بات اس اللہ کے بندے کی ایسی چوٹ ماری ابراہیم ابن ادہم پر کہ اسی وقت بادشاہت کو چھوڑا اور جنگل اختیار کر لیا۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ مغلوب الحال کا معاملہ ہے، آپ نہ گھر چھوڑ کے بھگ جانا، کہنا مولوی صاحب نے کہا گھر چھوڑ دو، اللہ ہمیں بال بچوں کے ساتھ بھی اللہ ملے گا۔ اللہ یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ جنگل میں چلے گئے، برسوں گزر گیا، تو ان کے بادشاہت کا ایک وزیر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، ان کی حالت دیکھا کہ ایک گھاس کے جھوپڑی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اترا، سلام کیا، کہا ابراہیم ابن ادہم آپ میرے بادشاہ تھے، آپ کے کر و فر میں نے دیکھے ہیں، کر و فر آپ دیکھے ہیں، یہ دیکھا ہے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ کے پاس اس زمانے میں، اور آج بھی بادشاہ لوگ گھوڑے سے بہت محبت کرتے، گھوڑے دیکھے تھے، اور کتنے گھوڑے تھے آپ پر، اور آپ کیسے سوار ہوتے تھے، آج آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا بھائی میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ کہا آپ کے پاس گھوڑے وہ اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے؟ میرے پاس آج بھی سب سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ کہا کیا؟ فرمایا میرے پاس 4 گھوڑے ہیں۔ اب وہ وزیر دیکھنے لگا کہاں 4 گھوڑے تھے، تو کچھ ہے ہی نہیں، بکری بھی نہیں ہے، گھوڑا کہاں سے ہوگا؟ دنیا والوں کی نظر دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا والا ہے اور دنیا کی طرف نظر ہے۔ کہا آؤ بتاؤ میرے گھوڑے کون ہیں؟ کہاں کہ جب اللہ پاک کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو میں اللہ پاک کے شکر کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں۔ نعمت ملتی ہے، لئن شکرتم، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ تیزی سے چلتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، لازیدنکم، اللہ بڑھاتا ہے۔ تو ایک گھوڑا ہو گیا کس کا؟ شکر کا۔ اب دوسرا گھوڑا بتا دیتا ہوں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو میں صبر کرتا ہوں، صبر کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تیسرا گھوڑا رجوع اللہ کا ہے کہ جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ تو اس وقت رجوع اللہ کے گھوڑے پہ میں سوار ہوتا ہوں۔ اور چوتھا گھوڑا جب اللہ پاک سکون دیتا ہے تو اللہ کی رضا راضی ہوتا ہوں اور اس پر سوار ہوتا ہوں، تیزی سے دنیا سے نکل کر آخرت کے سفر میں چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ 4 گھوڑے شاہی مجھے ملے ہوئے،
تم شاہی گھوڑوں کی بات کہتے ہو، میں شہنشاہ عالم کے گھوڑے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی جب اللہ آتا ہے تو یہ شان ہوتی ہے۔ بادشاہت چھوڑنے کے بعد بھی ٹھکراتے ہیں۔ بلکہ ایک اور واقعہ انہی کا بہت مشہور ہے کہ ایک وزیر آیا تو ان کو دیکھا کہ دریا کے کنارے اپنی گدریاں سل رہے، بادشاہ کرو فر والا لباس پہننے والا، اور آج اپنی پھٹی گدری کو سل رہے۔ کہ بادشاہ صاحب کیا حال بنا لیا ہے آپ نے، آج بھی آپ کی بادشاہت کا تخت موجود ہے، ہم سب آپ کے رعایا ہیں، آئیے اور بادشاہ صاحب آپ تشریف لائیے اور آپ حکومت کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا کیا میں لوگوں کے جسموں پر جا کر کے حکومت کروں؟ ابراہیم ابن ادہم کا اس وقت حکومت دلوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ وہ کیسے دلوں پر ہے؟ کیسے دلوں پر ہے؟ وہ دنیا دار آدمی تھا، آؤ دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جس سوئی سے وہ گدری سل رہے تھے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ دریا کی جتنی مچھلیاں تھی ہر ایک اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر کے سب سامنے آ گئیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا میں نے سونے کی سوئی نہیں پھینکی ہے، میری سوئی چاہیے، میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی اور اس نے منہ نکالا اور حضرت ابراہیم ابن ادہم نے سوئی نکال کر اپنے اس سابقہ وزیر سے کہا دیکھو یہی سوئی تھی نا میری، یہ ہے میری حکومت۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی حکومت ہر ایک کے دلوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ اخلاص سے اللہ کی محبت ملتی۔ ایک صحابی ہیں مسجد قباء کے امام ہیں، مسجد قباء کے امام ہیں، وہ نماز پڑھاتے رہے، بہت اللہ والے آدمی تھے، لیکن جب بھی نماز پڑھائیں تو کوئی بھی سورت پڑھیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق پڑھا، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھا، اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، آپ ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک سورت پڑھا کریں، ہر ایک میں سورہ اخلاص لگا لیتے۔ امام صاحب قباء کے امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں تو ایسی پڑھوں گا، میں ایسی پڑھوں گا، تم کو پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ دوسرا امام لے آؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ آج کے زمانے کی طرح سے چمٹا ہوا امام نہیں ہوتا، تو آپ لے آؤ، آپ ان کو امام بنا لو۔ اب یہ بات وہ لوگ ان کو ہٹانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ متقی اللہ والے تھے، متقی اللہ والے تھے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اپنا امام متقیوں کو بنانا چاہیے۔ اپنا امام کس کو بنانا چاہیے؟ چنانچہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو قباء کا امام ہے، مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، دنیا میں سب سے پاکیزہ مسجد ہے، اس کی سعالت تقوی قرآن کہتا ہے، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی۔ وہ امام صاحب ہیں، وہ ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ملاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وجہ کیا ہے، ان سے پوچھو وجہ کیا ہے۔ تو اس امام صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، بھائی سورہ اخلاص کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت سے اللہ نے اس کو بھی محبوب بنا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی سورہ اخلاص تلاوت کرتے رہتے تھے۔ صحابی نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ ہر لمحے سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گیا۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ مبہم لفظ ہے نا، کیا واجب ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس پر واجب ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سے کلمہ طیبہ پڑھنے سے من قال لا الہ الا اللہ، توجہ سے سنو، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو کلمہ طیبہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص چونکہ
توحید پر مبنی ہے، اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، کلمہ توحید بیان کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، جنت اس پہ واجب ہوگی۔ سورہ اخلاص کو اس نیت سے پڑھا کرو، سورہ اخلاص کو اس نیت سے پڑھا کرو۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں کہا کرتا ہوں انہی احادیث کے تحت کہ ہر نماز کے بعد 12 بار پڑھ لیا کرو، نہیں تو کم سے کم فجر اور مغرب میں 12 بار پڑھ لیا کرو۔ اب 12 بار قرآن پڑھو گے، سورہ اخلاص پڑھو گے تو کتنے قرآن کا ثواب ملے گا؟ 4 قرآن کا۔ آج تو ایک سپارہ پڑھنا مشکل ہے، روزانہ کی تلاوت تو ہم لوگ بھول گئے۔ ایک وقت تھا کہ جب آدمی گلیوں سے گزرتا تھا، یہ مبالغہ نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم اس کان نے بھی سنا ہے، آخری دور میں سنا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے ہر گھر سے آواز قرآن کی تلاوت کی آتی تھی۔ آج جس گلی سے گزرتے ہیں ٹی وی کی آواز آتی ہے، تو کوئی پڑھتا نہیں، یہاں تک کہ حافظ لوگ بھی نہیں پڑھتے، وہ تو رمضان کے رٹا خاں ہیں۔ جب رمضان آیا بیٹھ گئے، رٹا لگایا، تراویح سنا لی۔ برا نہ ماننا بھائی، حافظ صاحب میں بھی حافظ ہوں، اس لیے میں بھی جانتا ہوں۔ تو آج حافظ بھی نہیں ایک بار روزانہ پڑھتا ہے، جائے کہ 4 ختم قرآن روز کا پڑھنا، اور اگر مغرب میں پڑھ لو 12 بار تو 8 ختم قرآن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو، یہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ جب سورہ اخلاص 12 بار پڑھو گے، ختم کتنے ہوئے؟ 4 ختم ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 4 ختم ہوئے۔ آپ اس کو تقسیم کر دو، 1 ختم ابا کو بخش دو، زندہ ہے تب بھی بخش دو، مردہ ہے تب بھی بخش دو۔ زندوں کو بھی بخشا جاتا ہے، زندہ کو بھی بخشا جاتا ہے۔ 1 ختم اماں کو بخش دو، اماں کا احسان ہے نا، اماں نے پیٹ میں پالا ہے، اور اپنے گیلے میں سوئیں آپ کو سوکھے میں سلائیں، اپنے نہ کھایا اور آپ کو کھلایا، اپنے نہ سوئیں آپ کو سلایا۔ ارے ماں کا کیا کہنا ہے، اس کی عظمت کو کیا بیان کروں۔ اس کی ولادت کے وقت کا ایک درد، خدا کی قسم تم پوری زندگی اس کو سر پہ اٹھائے رکھو، بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا 1 ختم باپ کو بخش دو، 1 ختم ماں کو بخش دو، 1 ختم اپنے شیخ استاد کو بخش دو، 1 ختم اپنے اعزاء و اقربا کو بخش دو۔ منٹوں کا کام ہے، منٹوں کا کام ہے، اور کمال کا ہے کہ اللہ پاک اتنا بڑا ثواب عنایت فرما رہے ہیں۔ ختم قرآن کا ثواب مل، اگر اب بھی نہ کوئی قرآن ختم کرے تو کب کرے گا بھائی؟ یہ ہے سورہ اخلاص کی اہمیت، اور یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ حق تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا، اگلے جمعہ تک زندہ رہا تو اس پر